اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء من سورۃ لقمان و سجدہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 403 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ لقمان، یہ باب ہے سورہ لقمان کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا بکر بن مضر عن عبید اللہ ابن زحر عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی بکر بن مضر سے، انہوں نے عبید اللہ ابن زحر سے، انہوں نے علی ابن یزید سے، انہوں نے قاسم ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارت فیہن وثمنہن حرام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والے باندیوں کو نہ تو بیچو اور نہ ان کو خریدو، نہ ان کو گانا سکھاؤ، اور ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے. وفی مثل ھذا انزلت هذه الآیہ، اور اسی طرح کے معاملات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ الی آخر الآیہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو کیل کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے گمراہ کرے. آخری آیت تک ہے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. انما یروى من حدیث القاسم عن ابی امامۃ، اس کو روایت کیا ہے صرف قاسم کی سند سے، انہوں نے ابو امامہ سے. والقاسم ثقۃ، اور قاسم ثقہ راوی ہے. وعلی بن یزید یضعف فی الحدیث قالہ محمد بن اسماعیل، اور علی بن یزید یہ ضعیف راوی ہے، امام بخاری نے رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، وہاں پر اللہ جل شانہ نے جب نیکوکاروں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد بدکاروں کا تذکرہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والے باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ نادانی کے ساتھ راہ خدا سے روکے اور راہ خدا کی ہنسی اڑائے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کی ہنسی اڑائے، مسخرہ بنائے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. عزیز طلباء کرام، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نضر بن الحارث جو کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، تو وہ تجارت کے لیے ایران جاتا تھا اور وہاں سے فارسی بادشاہوں کے قصے خرید کر لاتا تھا اور مکہ والوں کو جمع کر کے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں
رستم کا واقعہ سناؤں، وہاں میں تمہیں شاہانی ایران کے قصے سناؤں، فلاں کا سناؤں، فلاں کا قصہ سناؤں۔ اور نضر بن حارث نے ایک گانے والی باندی بھی خریدی تھی جو لوگوں کے دلوں کو لباتی تھی۔ تو اس کے اس طرز عمل پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لہو الحدیث، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، یعنی یہ عام ہے، چاہے ناچ گانا ہو، کھیل تماشا ہو، فضول بے بنیاد مجازی قسم کے لغو حکایات واقعات قصص ہو، یا ایسی تفریحات جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، تو یہ سب کے سب لہو الحدیث کے تحت داخل ہے، اس کے عموم میں یہ شامل ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ السجدہ، یہ باب ہے سورہ سجدہ کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد قال حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ الاویسی عن سلیمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن عبداللہ الاویسی سے، انہوں نے سلیمان ابن بلال سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیات کریمہ کے بارے میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان لوگوں کے پہلو خوابگاہ سے علیحدہ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس نماز کے انتظار کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جس کو لوگ عتمہ کہتے ہو، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں لوگوں کا مسجد میں رک جانا، نوافل میں مشغول رہنا، عبادت ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ آیات کریمہ کا مصداق ہے کہ یہ بھی اپنے پہلوؤں کو خوابگاہ سے علیحدہ رکھنا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے روایت کی ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، اعرج نے اس کو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ وتصدیق ذالک فی کتاب اللہ، اور اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب میں اس آیات کریمہ میں ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ بس کوئی شخص، کوئی نفس نہیں جانتا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے چھپائی گئی ہے ان کاموں کے جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ سجدہ کی پہلی روایت آیت نمبر 16، اس میں اعلیٰ درجے کے مومنین کا تذکرہ ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع،
اب اس کے مصداق میں عزیز طلباء کرام یہاں پر جو روایت ذکر کی گئی ہے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اس نماز کے انتظار کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جس کو لوگ عتمہ کہتے ہوں، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں مسجد میں رک جانا۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ آیت کریمہ میں جو آیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، کا ایک اعلیٰ مصداق ہے اور ایک ادنا مصداق ہے۔ جو نماز تہجد ہے وہ اس آیت کریمہ کا اعلیٰ مصداق بن رہا ہے، یعنی آیت کریمہ کا جو مصداق ہے نماز تہجد اس کی اعلیٰ صورت بن رہی ہے، اعلیٰ مصداق، جبکہ ایک اس کی ادنا صورت ہے اور ادنا مصداق ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا، نماز کا انتظار کرنا، تو یہ اس کا ادنا مصداق ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھائی نماز تہجد کے بارے میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اور آپ نے انتظار للصلاۃ بین المغرب والعشاء ذکر کر دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تہجد کے بارے میں ہوتا، تو وہ اعلیٰ مصداق ہے اور ادنا مصداق یہی مغرب کے بعد عشاء تک یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دوسری جو روایت اسلائیڈ میں ہوئی وہ آیت نمبر 17 سورہ سجدہ کی 17 نمبر آیت ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث قدسی ایک ذکر فرمائی۔ حدیث قدسی عزیز طلباء کرام وہ ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کے کلام پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر ہوا کہ میں نے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسے اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان نعمتوں کے لیے اعلیٰ درجے کے نیکوکار اور صالحین بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں جی آخری روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف ابن طريف وعبد الملك هو ابن ابجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے مطرف ابن طریف سے اور عبد الملک جو کہ ابن ابجر ہے، ان دونوں نے یعنی مطرف ابن طریف اور عبد الملک نے دونوں نے شعبی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ شعبی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس حدیث کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر رہے تھے، اس روایت کو مرفوعاً بیان کر رہے تھے۔ ان موسیٰ سأل ربہ فقال ای رب ای اہل الجنت ادنا منزلتاً، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ اے میرے رب، جنتیوں میں سے سب سے کم مرتبے والا ادنا منزلت اور ادنا مرتبے والا کون ہوگا؟ قال رجل یأتی بعد ما يدخل اہل الجنت الجنت، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو جنتیوں کے جنت کے داخل ہونے کے بعد آئے گا، یعنی سب سے آخر میں داخل ہونے والا سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ فیقال له ادخل فیقول کیف ادخل وقد نزلوا منازلهم واخذوا اخذاتهم، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کیسے داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ لوگ تو اپنے منزلوں میں اپنے مقام اور مرتبوں پر اتر چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لینا تھا یعنی ٹکانے اور انعامات وہ لے چکے ہیں۔ قال فیقال له اترضى ان يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم اي رب قد رضيت،
بس راوی کہتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک کے لیے جتنا ہوتا تھا اتنا تجھے دے دیا جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں میرے رب، میں اس پر راضی ہوں۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، پس اسے کہا جائے گا تیرے لیے وہی ہے، یعنی جتنا ذکر ہوا اس کے برابر، اس کے برابر اور اس کے برابر، یعنی 4 بادشاہوں کے برابر، جبکہ بعض روایات میں 5 اور 6 بادشاہوں کے بقدر بھی آیا ہے۔ فَيَقُولُ قَدْ رَضِيتُ اَيْ رَبِّ، بس وہ کہے گا میں راضی ہوں اے میرے رب۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، پس اسے کہا جائے گا تمہارے لیے یہ ہے اور اس کے 10 گنا مزید، یعنی اگر اس کو 6 بادشاہوں کے برابر، 4 5 6 برابر جس کو بھی آپ لے لیں، اس کو پھر آپ 10 میں ضرب دے دیں، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، تو مطلب 10 ضرب 6 ہو تو 60 آئے گا، یعنی 60 بادشاہوں کے بقدر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ رَضِيتُ اَيْ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اسے کہا جائے گا کہ اس سب کے ساتھ تیرے لیے وہ ہے جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اندوز ہوگی۔ یہ ادنا درجہ جو جنتیوں میں سے سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کا یہ اعزاز اور اکرام ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، بعض حضرات نے اس کو امام شعبی سے نقل کیا ہے، انہوں نے مغیرہ سے، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْمَرْفُوعَ أَصَحُّ، اور انہوں نے اس کو غیر مرفوع نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرفوع نقل کرنا یہ اصح ہے۔ یہاں پر یہ روایت عزیز طلباء کرام اسی بقدر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان میں یہ روایت جو ذکر ہی تو اس میں یہ اضافہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب اعلیٰ مرتبہ کا جنتی وہ کون ہے؟ تو اس پر اللہ جل شانہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کا میں نے ارادہ کیا ہے، یعنی جنت در حقیقت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کے لیے اس جنت میں وہ چیزیں ہیں کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تو وہی آیت کریمہ جو پچھلے روایت میں ذکر ہوئی، یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے، پس نہیں جانتا کوئی شخص کہ اس کی آنکھ کی جو ٹھنڈک ان کے لیے چھپائی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو یہی مصداق ہے، اور یہ اسی روایت کا یہ حصہ ساتھ میں ملانے سے عزیز طلباء کرام پھر اس آیت کریمہ کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔